میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ میں اس وقت تک میں نے 20-22 سال میں مسلمان بھی رہا ہوں, قرآن کو پڑھا بھی ہے, عربی میں بھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے, اس کے بعد کرٹیکل تھنکنگ بھی کی ہے, کافی لمبے عرصے کی ہے. میں آج تک قرآن میں کوئی ایک ایسی چیز فائنڈ کرنے میں یہ پڑھنے میں ناکام رہا ہوں جو آج سے, جو قرآن سے پہلے کے ریلیجنز میں نہ پڑھی ہو. اب یہ جو آپ ایپک ٹیل ہمیں بتا رہے تھے میسوپوٹیمین ریلیجنز کی, یہ جو بگ بینگ کی جو ساری تھیوری جو ایکسپلین کر رہے تھے, اب میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا بار بار کہ یہ محمد ٹریڈ کاروانز کے ساتھ ٹریول کرتا تھا, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹریڈ کاروانز کے ساتھ جب یہ جاتا تھا تو اس نے وہاں پہ ریلیجیس اور ہسٹوریکل اور اس طرح کی سٹوریز نہ سنی ہو. مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس نے گھڑ گھڑ کے وہی ساری چیزیں قرآن میں لکھ ڈالی ہیں. پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کیا محمد نے دیا بھی تھا یا نہیں، کیونکہ میں سر اصل میں اگر آپ مجھ سے اس طرف نہ پوچھیں، جائے, وہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا. اگر مجھ سے تو پوچھیں تو میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ قرآن جو ہے محمد نے دیا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ ساری عبد الملک اور حجاج بن یوسف کی جو ہے نا وہ امویوں نے دیا، تو یہ ان کی سازش ہے ساری کی ساری. اچھا، مگر اگر اس بات کو آپ دیکھ بھی لیں کہ جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ انہوں نے کن چیزوں سے لکھ کے لکھا. دیکھیں قرآن میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ یہ کہیں کہ جی پانی آپس میں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ایمبریولوجی یہ اسلام قرآن سے نکالتے ہیں، دنیا کا جو بھی سائنٹیفک میریکل یہ قرآن سے نکالتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پچھلی کتاب نے لکھا ہے، چاہے وہ کافروں کی ہے، وہ یہودیوں کی ہے، وہ مسیحیوں کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ موجود ضرور ہے. جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں نا آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو صرف اور صرف اسلام دیکھیں 600 میں سن 600 کے بعد رسول اللہ نے تبلیغ کی اور 632 میں رسول اللہ کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو کچھ لوگوں کا بتاتا ہوں کہ 406 سے 480 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ میں یورپیڈس تھا، جو کہ گریک ہسٹورین اور فلاسفر تھا. وہ کہتا ہے کہ قدیم میں آسمان اور زمین ایک مجموعہ تھے، یعنی ہیونز اینڈ ارتھ ور merged in antiquity. وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. پھر انیکسا گورس ہے جسے جو 428 سے 500 BC یعنی اسلام سے تقریباً 1000 سال پہلے، وہ کہتا ہے ایک وقت میں سب چیزیں ملی ہوئی تھی. پھر ڈیاڈورس ہے جو کہ 1st سینچری بیفور کرائسٹ میں ہے، یعنی الیگزینڈر کا ٹائم کا ہے، الیگزینڈر سے تھوڑا بعد کا. سب چیزیں آپس میں گڈ مڈ تھیں، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک ہی حالت میں تھے. پھر عبرانی تخلیق کی اساطیر یعنی بائبل جو ہے وہ کیا کہتی ہے، خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اس نے آسمان کے گنبد کے نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، جتنا بھی آپ آسمان اور زمین کو جدا کرنے کی بات کریں، قرآن نے کوئی نئی بات بتائی نہیں. قرآن نے جو بات بتائی، دیکھیں اگر آپ آج یہ کہیں کہ قرآن کی آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ کا ایویڈنس سب سے پہلی دفعہ دیا ایڈون ہبل نے. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن 1400 سال پہلے جو آج بات ایڈون ہبل نے بتائی ہے وہ کر رہا تھا، تو بھائی ہم یہ کیوں نہ مانے قرآن جو اس سے 1000 سال پہلے کتابیں آئی تھی ان کی بات کر رہا تھا، جو کہ زیادہ سینسیبل اور زیادہ لاجیکل بات ہے. ہمارے پاس کوئی بھی قرآن میں 2 آیتیں ہوں گی، 20 لفظ ہوں گے جو کہ اس بات پہ ہوں گے جی آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کو جدا جدا کر دیا. اب اس سے کیا آپ کو پتہ لگنا ہے بھائی؟ ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ آسمان اور زمین کو ایک علیحدہ علیحدہ اینٹی مانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے معراج بھی کیا. دیکھیں اگر میں معراج کرتا، میں اس عورت کی شکل والی گھوڑی پہ بیٹھ کے 7ویں آسمان تک جاتا تو ایک دفعہ میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا کہ ہاں بھائی زمین گول ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں نا آپ. میں اگر ہوتا رسول اللہ کی جگہ تو میں ضرور پیچھے مڑ کے دیکھتا اور میں کہتا اوے یہ تو گول ہے. میں نیچے آ کے سب کو بتاتا بھائی تم زمین کو چپٹی سمجھتے ہو، یہ گول ہے. اور میری کوئی 100-150 حدیثیں ہوتی، ہزاروں کے تعداد میں حدیثیں ہوتی اس بات کے اوپر کہ بھائی جو ہے یہ زمین گول ہے، تم اس کو یہ نہ سمجھو چاند بھی گول ہے. اور پھر میں یہ بھی ضرور بتاتا، سنے تو صحیح نا ابھی وہ بھی بات، ابھی وہ آپ پہلے ہی بھانڈا نا پھوڑے نا، ابھی اگلی بات بعد میں آئے گی. تو اب ایک بات ہے نا، میں نکلتا پھر میں ان کو آ کے یہ بھی بتاتا، میں سارے یونانیوں کو یہ کہتا یار ہم عربی جاہل نہیں ہیں، تم جاہل ہو.
کیوں؟ کیونکہ دیکھو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. تم سارے الو کے پٹھے یہ مان کے بیٹھے ہو کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو میں تو یونانیوں کو بھی بتاتا، میں تو بابلیوں کو بھی بتاتا، میں نے مصریوں کو پکڑ کے ادھر سے داڑھی سے کھینچ کے بٹھا لینا تھا کہ ہاں بھائی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ معراج والا واقعہ جو ہے یہ تو مطلب ایک مذاق ہے. ویسے ہی آپ اگر واقعی رسول اللہ 7ویں آسمان تک گئے تھے تو بھائی کو پہلے آسمان کی یہ حد کراس کرتے کرتے اب یہاں تو رسول اللہ گھوڑی کے اوپر سو گئے تھے. پھر یہی ایک بات ہو سکتی ہے کہ نیند آئی ہوگی، جہاں انہوں نے کوئی انجیکشن ایسا لگا دیا ہوگا کہ بھائی یہ بہت تیز سفر کرتی ہے تو آپ اس پہ سوئے سوئے جائیں تو اچھی بات ہے. جیسے آپ اگر پاکستان سے امریکہ تک جائیں تو 27 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار میں سویا سویا کسی طریقے چلا جاؤں تو اچھی بات ہے. یہاں تو پھر ایسا ہاں ایئر ٹریول انسٹرکشنز پہلے ہی ملی ہوں گی. کوئی ایئر ہوسٹس جو خود ہی وہ گھوڑی تھی اور خود ہی وہ ایئر ہوسٹس تھی، اس نے کہا ہوگا بھائی سو جا سو جا. ورنہ. اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ معراج ہوا تھا ام ہانی کے گھر. ہاں تو جی، وہ آپ کو کیا لگتا ہے ہوا ہی وہی تھا؟ براق بھی شاید وہ ام ہانی ہی تھی. ٹھیک ہے، وہ وہ براق کوئی اور ہونے کا سوال جو ہے وہ کسی طرف سے اور سے پیدا نہیں ہوتی. تو وہ معراج ہوا ہی جو تھا وہ ام ہانی کا جو دیدار ہوا تھا، اور ام ہانی نے جو شاید کوئی انگلی پکڑائی تھی وہی معراج تھا اصل میں. وہی ام ہانی ہی اللہ تھی. تو میں ہانی نے تو اس کو باندھ دیا تھا رات کو جب وہ لوگ باہر آ گئے تھے تو دروازہ کھٹکھٹا. یہی ساری باتیں ہیں کہ دیکھیں یہ معراج. اور ویسے اگر آپ سے میں ایک بات بتاؤں سیدھی سیدھی، تو معراج کی سٹوری بھی، یہ ویسے ہم مذاقن یہ بات کر رہے ہیں مگر معراج کی سٹوری جو ہے یہ بھی قرآن میں، اسلام میں بہت بعد میں داخل کی گئی ہے. اور یہ اس کا اصل میں مجھے تو کبھی کبھی ترس آتا ہے کہ ہم محمد کے متھے ہر اسلام کی برائی ڈال دیتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو محمد نام کا جو شخص تھا وہ ضرور ایک وار لارڈ ہوگا. اس نے عربوں کو باہر نکالا، اس نے ان کو منظم کیا، ان کو کیا اسے کہتے ہیں، ان کو ڈسپلن کیا، ان کو ایک آرمی بنایا، ان کو ایک قوم بنایا. اور اس کے بعد یہ دنیا کو فتح کرنے نکل کھڑے ہوئے. اور جب یہ یروشلم پہنچے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ اوہو یار یہ تو یہودیوں اور مسیحیوں کے پاس تو مذہب ہے، ان کے پاس تو علم ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے سوچا نہیں ہمارا بھی مذہب ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، اب جو معراج کی سٹوری ہے وہ بالکل ڈٹو کاپی ہے کس چیز کی وہ ڈٹو کاپی ہے جو اردہ وراف کی کتاب جو ہے اس کی، اردہ وراف کی. اور اردہ گرافی. ہاں ٹوٹل ابھی کچھ دنوں میں پاکستانی فری تھنکرز میں ہم لوگ یہ اردہ وراف کی کہانی جو ہے وہ لگانی بھی شروع کریں گے پوری کی پوری. اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کمنٹری جو ہے ہم ضرور کریں گے. تو جو ہے یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کا سب جو ہے یہ ایک ادھر سے چیز لے لی، ایک ادھر سے لے لی. بگ بینگ جس کو آپ یہ کہتے ہیں، یہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، یہ آپ نے میسوپوٹامین سے اٹھا لیا. پھر آپ نے نوح کی کہانی بھی ادھر سے اٹھا لی، کچھ بائبل سے لے لیا، کچھ سابین سے لے لیا، کچھ کدھر سے لے لیا. اور آخر پہ آپ نے ایک قرآن بنایا اور آپ نے پیش کر دیا کہ جی آپ کے پاس تو تورات ہے اور آپ کے پاس انجیل ہے، تو ہمارے پاس یہ قرآن ہے جی، یہ دیکھ لیں جی ہم بھی، وی آر آلسو دا پیپل آف بک. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی عربوں کا ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا جس کے سلوشن کے لیے کیا کیا گیا، انہوں نے جو ہے یہ قرآن بنایا. اور اس کے بعد پوری کی پوری حدیث ایجاد کی گئی اور سارا کچھ ہوا. اور جو ہے آخر پہ یہ مذہب پورا کھڑا کر کے جو کانسٹنٹین نے کرسچینٹی کے لیے کیا، وہی میرے خیال میں عبد الملک نے اور مروان نے جو ہے، مروان بن عبد الملک بن مروان، حجاج بن یوسف، بعد ازاں جب انہوں نے قرآن اور قبلہ اور یہ ساری چیزیں کرائی، بعد میں عباسی جو آئے انہوں نے 200 سال بعد جو ہے انہوں نے پرشینز کی مدد سے ساری کی ساری بخاری، ترمذی. اب دیکھیں ہاں ہسٹری لکھنی شروع کر دی. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری تو اتنا بڑا ایک فراڈ ہے دنیا کا کہ ساری ہسٹری جو 200 سال بعد آنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری کو آپ درست مانتے ہیں. اور جو اسلام کے پہلے 10 ہسٹورینز ہیں، واقعی جو ہے وہ پہلا ہے جس کو یہ برا کہنا شروع کرتے ہیں. اور اس سے پچھلے جتنے بھی ہیں، ایون کہ جو بنو عباس کا باپ تھا عبداللہ بن عباس، وہ بھی خود اسلامک ہسٹورین تھا اور اس کے بھی لکھے ہوئے، اس نے بھی لکھی تھی بہت ساری روایتیں اور وہ اسلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. اس کی ایک بھی تصنیف یا ایک بھی کتاب آج تک سلامت نہیں ہے. وجہ کیا بھائی؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے سب کچھ جلا دیا، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، اور 200 سال بعد آپ نے ایک نئی ہسٹری لکھی. اور وہ آپ کے پرشینز آ رہے ہیں، بخاری بخارا سے آ رہا ہے بھائی، وہ سمرقند بخارا کدھر ہے؟
جو مدینے میں اور مکے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری کو تو انہوں نے جلا دیا، انہوں نے ختم کر دیا، اور پرشینز کی جو ہسٹری ہے اس کو قبول کر لیا۔ اب اسلام پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اسلام کی جتنے ہسٹورینز ہیں جو کہ اسلام کو جانتے ہیں وہ اتنے کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ ایک پورا ویکیوم ہے جو کہ لٹرری ویکیوم ہے اسلام کا، جب اسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے اس وقت، کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ریئل ہسٹری کیا۔ کرسچینٹی کی آپ کو پیرلل ہسٹری مل جاتی ہے، آپ کو جوڈائزم کی بھی آپ کو پیرلل ہسٹری مل جاتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مذہب کیسے پیدا ہوا۔ اسلام کا آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا، کیونکہ یہ جہاں گئے ان کے پاس خود تو کچھ تھا نہیں، جہاں یہ گئے انہوں نے جا کے کتابیں، لائبریریز، کتابیں انہوں نے ہر ایک لائبریریاں چیز جلا دی۔ چلا۔ الیگزینڈریا یہ گئے، عمر لکھا ہوا ہے ان کی اپنی کتابوں میں، عمر وہ وہاں پہ گورنر تھا، اس نے پوچھا بھائی یہ الیگزینڈریا کی لائبریری کا کیا کروں؟ عمر نے کہا جلا دو۔ جلا دو، ہاں۔ اس نے کہا بھائی جلاؤ اس لیے کیونکہ اگر تو یہ علم جو ہے، جو بھی نالج جتنا بھی لکھا ہے، اگر تو یہ قرآن میں نہیں ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ قرآن میں ہے تو پھر بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ علم تو پھر ہمارے پاس ہے، اور جو علم قرآن میں نہیں ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہتا جلا دو۔ تو جو ادھر کا گورنر تھا اس نے کیا کیا، جتنے بھی الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ وہ شہر تھا جو کہ الیگزینڈر دا گریٹ کے نام پہ بنا تھا، اور وہ جو گورنر تھا اس نے وہ سارے اسکرولز جو الیگزینڈریا کی لائبریری میں تھے اس نے جتنے بھی بات ہاؤسز تھے الیگزینڈریا کے ادھر بھجوا دیے۔ تو وہ اگلے 6 ماہ تک، یعنی 6 ماہ تک وہ جلاتے رہے، 6 ماہ تک۔ مطلب آپ سوچیں، مجھے بتائیں کہ 6 ماہ تک وہ کتابیں جلاتے رہے۔ یہ اتنے جاہل لوگ تھے کہ کتنی کتابیں، کتنا علم ہوگا وہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نے دنیا کی ترقی کو تقریباً 1000 سال کا ریورس گیئر لگایا، پیچھے کر دیا، ریورس گیئر لگایا، نو 1000 ڈاؤٹ سال اباؤٹ اٹ۔ 1000 سال کا ریورس گیئر لگایا۔ شاید یہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے نا، شاید آپ کی ایجپٹ میں اور یہ آپ کی مڈل ایسٹ میں آ جاتی ہے، اور آج سے تقریباً یہ 1000 سال پہلے آ گئی ہوتی ہے، اور آج انسان جو ہے وہ شاید دوسرے سیاروں کے اوپر بیٹھا ہوتا۔ تو سائبورگ بنا چکا ہوتا۔ انسان آج پتہ نہیں کیا کیا اچیو کر چکا ہوتا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ جدھر یہ گئے انہوں نے، یہ پرشیا گئے انہوں نے جا کے تہران میں ادھر جا کے انہوں نے لائبریریاں جلائی، یہ یروشلم گئے ادھر انہوں نے لائبریریاں جلائی، یہ کسی جگہ گئے انہوں نے ہر جگہ جا کے یہی کام کیا۔ کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی جدھر انہوں نے جا کے انہوں نے لائبریریاں نہ جلائی ہوں۔ مونسٹریز تھی بڑی بڑی، جو اس ٹائم پہ زیادہ تر جو نالج کا کام یا لکھنے کا کام ہوتا تھا وہ زیادہ تر مونسٹریز میں ہوتا تھا۔ انہوں کا مذہب تو صرف یہی تھا کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لو، جمعے کو مولوی ایک خطبہ دے دے گا جو ہے وہ ٹوٹا پجا، اور آپ بس چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ اپنی کتابیں لکھتے تھے، وہ ان کی تفسیریں لکھتے تھے، وہ ہسٹری لکھتے تھے، وہ ہر وقت کام کرتے تھے۔ ہر ایک مونسٹری کے ساتھ جو ہے، کرسچن ہو چاہے جوز ہوں، وہ بیٹھ کے اپنی کتابیں لکھتے تھے، اور وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم نے کتاب یاد کر لی۔ یہ حافظ قرآن ہونا جو ہے نا، اصل میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو حفظ کرتے ہیں نا قرآن، مسلمانوں کی جاہل ہونے کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ آج سے 200-300 سال پہلے تو جو حافظ ہوتا تھا اسے قرآن لکھا ہوا تھا، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ آج بھی دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جدھر یہ زبانی غلامی ایک دوسرے کو قرآن سے یاد کرا دیتے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، عربی میں بڑبڑ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں ساری۔ ٹھیک ہے، اپنی دیکھیں عربی کا قرآن حفظ کیا ہوا، آپ نے عربی حفظ کرنی ہے، لکھنی پڑھنی بھی آپ نے وہی سیکھنی ہے، اپنی زبان آپ نے کبھی لکھنی اور پڑھنی نہیں سیکھنی۔ جو باقی کا نالج ہے وہ آپ کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ دیکھیں میں آج ایک بلیک سمتھ ہوں فرض کر لیں، یا میں ایک کوئی ایسا علم ہے میرے پاس جو کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں شاید آج سے 1000 سال پہلے، تو اگر مجھے صرف عربی ہی لکھنی آتی یا مجھے اپنی زبان لکھنی نہیں آتی تو میں اپنا آرکیٹیکٹ کا علم کیسے دوں گا آگے؟ اس کے لیے نیسیسری ہے کہ آپ اپنی زبان جو ہے اسے بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں تاکہ آپ اسے آگے چلائیں۔ مگر مسلمانوں میں یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، ایون کہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ پرشین سیکھنے کو تو بہت اچھا سمجھتے رہے ہیں شروع سے، اقبال بھی پرشین میں وہ بانگے درا لکھ دیجیے، ٹھیک ہے، ہر کتاب پرشین میں لکھ رہے ہیں جی، عربی میں لکھ رہے ہیں جی، وہ جی علم یہ عربی اور پرشین کو ہی سمجھتے تھے، ہندی کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اردو کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس طرح سے بھی لٹریری ویکیوم ایجاد کر کے رکھا ہے پورا۔ اور اگر آپ عربک کو دیکھیں تو عربک تو جاہلوں کی زبان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے آنے سے پہلے عربک کا کوئی ایگزسٹنس تھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا عربک سب زبانوں کی ماں ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے۔